بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصف نمبر 191 ہے 191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ عزیز طلباء، پھر ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ما اصاب من مصیبت، ما اصاب نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی آفت فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب مگر ایک نوشتے میں ہے، من قبل پہلے سے، ان نبرأہا اس کو پیدا کرنے کے، ان ذالک بے شک یہ بات علی اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیر آسان ہے، لکیلا تاکہ نہ ہو تأسو غم کی، یعنی تاکہ یعنی نہ غم کیے ہو تم، علامہ اس پر جو فاتکم تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ولا تفرحوا اور نہ خوش ہو تم، بما آتاکم اس پر جو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ واللہ لا يحب كل مختار فخور اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کل مختال ہر اترانے والے، فخور اور شیخی پکارنے والے کو، الذین تکبر کرنے والے اور شیخی کرنے والے کو، الذین وہ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخیلی کا، ومن یتولا اور جو شخص روگردانی کرے اعراض کرے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی ہی بے نیاز ہے، الحمید اور ستودہ صفات ہے، یعنی حمید یعنی بزرگ صفات والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، من قبل من مضاف ہے، اور ان یہ کیا ہے، مصدر، ان مصدریہ ہے، اور ان نبرآہ، نبرآہ یہ تعویل مصدر ہو کر یہ قبل کے لیے مضاف الیہ ہے۔ الذین یبخلون یہ المختال فخور کے لیے ترکیب میں صفت بن رہا ہے۔ یتولا، یتولا یہ فعل مضارع مجزوم ہے، آخر سے یا محذوف ہے، اصل میں یعنی تولا باب تفعل سے معنی منہ موڑنا، اعراض کرنا، پیٹ پھیرنے کے معنی میں ہے۔ اب بات چیزیں انشاءاللہ وضاحت میں آ جائے گی، آپ اس کی وضاحت دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی ما اصاب من مصیبت، اب یہاں سے یہ بیان فرمایا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدرت سے ہوتا ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے، مصیبت سے مراد قحط، کیتیوں اور پلوں پر اترنے والی آفات وغیرہ اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ فی الارض یہ موضع جر میں ہے، یعنی تقدیر عبارت پھر ایسی ہوگی، ما اصاب من مصیبت ثابتۃ فی الارض ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں میں، جیسے امراض، تکالیف اور موت اولاد وغیرہ، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو یہ الا فی کتاب، الا فی کتاب یہ موضع حال میں، یعنی اے الا مکتوبن، الا مکتوبن کہ وہ لکھی ہوئی ہے وہاں پر، من قبل ان نبرأها اس سے قبل کہ ہم ان کو پیدا کر دیں، یعنی اس سے پہلے کہ ہم نفوس کو پیدا کریں، ان ذالک بے شک یہ اس کا اندازہ اور کتاب میں لکھنا و قائم کرنا، علی اللہ یسیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان کام ہے، اگرچہ بندوں کے لیے مشکل ہے۔ لکئی لا تأسوا پھر اس کا سبب اور حکمت کو واضح کیا، کہتے ہیں اب اس کی سبب اور حکمت کیا ہے، تو فرمایا لکئی لا تأسوا یہ بات اس لیے کہ تم غمگین نہ ہو، ایسا غم نہ کرو جو تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے، علی ما فاتکم جو چیز تم سے جاتی رہی، جیسے دنیا کی خوشحالی ہے، عافیت اور صحت وغیرہ، ولا تفرحوا، ولا تفرحوا نہ اترانے لگو جیسے متکبر فخر کرتے ہیں، بما آتاکم جو چیز تم کو عطا فرمائی، یہ اعطا کے معنی میں ہے یا یہ الاتیان مصدر کے معنی میں ہے؟
اب دیکھیے کہ الاتیان سے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر چیز مقدر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہے تو فوت شدہ چیز پر تمہیں افسوس کم ہوگا اور آنے والی چیز پر اترانا تکبر کرنا بھی کم ہوگا، کیونکہ جس کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ بہر حال مفقود ہوگا تو اس کی گمشدگی پر اس کو زیادہ افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا۔ اسی طرح جس کو یہ معلوم ہے کہ بعض بلائیاں مجھے ملنے والی ہی ہے اور وہ کسی حال میں مجھ سے رہ نہیں سکتی تو حاصل ہونے پر وہ حد سے زیادہ خوش نہ ہوگا، اور ہر آدمی منفعت کے پا لینے پر خوش ہوتا ہے اور تکلیف کے اترنے پر غمگین ہوتا ہے، لیکن دیکھو کہ مناسب یہ ہے کہ خوشی شکریہ کی صورت میں ہو اور غم صبر کی شکل میں ہو۔ ایسا حزن جو فضا یعنی جو جزا اور فضا تک پہنچا دے وہ منافی صبر ہونے کی وجہ سے قابل مذمت ہے، اور وہ خوشی جو سرکشی میں مبتلا کر کے شکر سے غافل کر دے وہ بھی مذمت کے قابل ہوتی ہے۔ واللہ لا يحب كل مختار فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی شیخی باز اترانے والے کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو شخص دنیا کے کسی حصے پر خوش ہو اور وہ اپنے دل میں اس کو بڑا سمجھا تو وہ فخر غرور میں مبتلا ہو کر شیخی یعنی کرنے لگے گا اور لوگوں پر بڑائی ظاہر کرے گا۔ تو فرمایا الذین یبخلون، وہ ایسے ہیں کہ خود بھی بخل کرتے ہیں۔ تو الذین، اس کے پہلے میں نے بتایا کہ الذین یبخلون یہ مختلف فخور سے یہ کیا ہے؟ صفت ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ الذین یبخلون یہ مبتدا معذوف کی خبر ہے، وکل مختار کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدل ہے، گویا کلام اس طرح ہوگا لا يحب الذین یبخلون کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بخل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سرکشی والی خوشی میں مبتلا ہے وہ یہ چاہتے ہیں جب ان کو مال ملے اور وہ دنیا کا حصہ پالے تو وہ اس مال کی محبت کی وجہ سے اور ان کے نزدیک اس کی بڑائی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے منہ موڑتے ہیں اور اس میں بخل کرتے ہیں۔ وہ خود بھی بخل کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور ساتھ یہ دوسری عادت تو عامل قبیح اور شنی یہ بھی ہے وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ دوسرے لوگوں کو بخل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، وہ دوسروں کو بخل پر آمادہ کرتے ہیں اور مال کے روکنے یعنی مال کو روک رکھنے کو یعنی ان کو رغبت دلاتے ہیں۔ ایک تو وہ خود اس گناہ میں مبتدا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتے، اس میں بخل کرتے ہیں، اور دوسرے فعل قبیح ان کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی جو ہے نا وہ ترغیب دینے کے بجائے ان کو روکتے ہیں اور مال یعنی خرچ کرنے سے ان کو منع کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو شخص روگردانی کرے گا یعنی انفاق سے منہ موڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی اوامر اور نواہی سے منہ موڑے گا اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ اس سے ناباز رہے گا، مثلا فوتشدہ چیز پر شدید افسوس اور ملنے والی چیز پر اترانا وغیرہ، فَإِنَّ اللَّهُ الْغَنِيُّ، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے تمام مخلوقات سے، بس اس شخص سے بھی بے نیاز کیوں نہ ہوگا۔ الحمید، وہ سزاوار یعنی سزاوار یعنی حمد ہے اپنے افعال میں۔ اب یہاں سے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان آیاتوں میں جو ماقبل آیاتیں ہم نے پڑھی ہے، اب اس کو دیکھ لیجئے کہ ما اصاب من مصیبت، یہاں سے اللہ رب العزت یعنی شریعت میں اعذار کے اعتبار ہے، یعنی بعض اوقات کوئی عذر وغیرہ انسان کی عذر وغیرہ ہوتی ہے تو دیکھو تحصیل کمال کے موانع اور تشویش کے بیان کے بعد اب اللہ رب العزت ان آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ شریعت میں اعذار کا اعتبار ہے، اور یہ بات جاننا بھی چاہیے کہ جنت کے بلند درجات نوافل اعمال کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، فرائض اور واجبات تو سب یہ مسلمان وہ ادا کرتے ہیں اور چلے ہوئے آتے ہیں، اس کو ادائیگی میں وہ یعنی سستی نہیں کرتے اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ وہ واجبات اور فرائض کو ادا کریں، تو ان سے تو جنت ملتی ہے۔ اور یعنی نوافل اعمال کے سلسلے میں باقاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار، بڑھاپے یا سفر کی وجہ سے وہ ادائیگی کی پابندی نہ کر سکے تو بھی ثواب ملتا رہتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرا بندہ تندرستی میں جو عمل کرتا تھا وہ اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو بس اس کا ثواب مسلسل لکھتے رہو، مثلا عذر کی وجہ سے کوئی تہجد نہ پڑھ سکے تو بھی اس کا اصلی ثواب برابر لکھتا جاتا ہے اور انعامی ثواب اس کو بڑھنے ہی لکھا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں پیش آتی ہے، خواہ وہ غم کی ہو یا خوشی کی ہو، سب یعنی مقدر میں اور قضاء میں ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی یعنی جب غم کی کوئی بات پیش آئے، مثلا کوئی بڑا نقصان ہو جائے، تو آدمی غم سے نہ ہو جائے اور بقدر ضرورت ہی اس کا اثر لے۔ اس طرح جب خوشی کی کوئی بات پیش آئے، مثلا اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، تو آپے سے باہر بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ کے سامنے سیدھا ریز ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یعنی الذین یبخلون اور اسی طرح واللہ لا یحب کل مختار فخور میں یہ فرماتے ہیں کہ اعمال سے روگردانی کرنے والے جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، جوانی، فارغ بالی اور خوشحالی آتی ہے، تو وہ یعنی اونچے یعنی اترانے لگتے ہیں اور تکبر کرنے لگتے ہیں اور شیخی کرنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دیکھو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے دولت دی، مگر وہ نہ خود غریبوں میں خرچ کرتا ہے، نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، بلکہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اعراض کرتے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو بزرگی اور تعریف والا ہے، اس کا تو کوئی جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کو بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ تو اپنے ہی اعمال کا خسارہ، اس میں خسارہ اور نقصان اور خسران کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال میں نے تمہیں دیے ہے، وہ خود بھی خرچ کر اس میں بخل نہ کرو، اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب اور تعلیم دو، نہ کہ تم ان کو روکنے کی ترغیب دو اور روکنے سے یعنی خرچ کرنے سے ان کو روکو۔ یہ تمام چیزیں وہ شریعت کے یعنی اس کے حکم کے، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یہاں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی رسولوں کا بھیجنے کا کیا مراد اور اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ آگے ہم نیکسٹ درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔